اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کل ہم نے سند کے بنیادی اصولوں پر بحث کی تھی. تو سند کے اندر راوی ہوتے ہیں. کچھ بنیادی اصول راویوں کے حوالہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا بنیادی اصول، ہمارے پاس سند ہے، اس میں راوی ہیں. ہر راوی کی تعیین کرنی ہے کہ اس راوی سے مراد کون ہے. اس راوی سے مراد کون راوی ہے. راوی متعین ہوگا تب ہماری تحقیق درست ہوگی. اگر راوی کوئی ہے، ہم کسی اور راوی کو سمجھ کر تحقیق کر رہے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا. جس طرح ہمارے ہاں ہمارے شہروں دیہاتوں میں ایک ایک نام کے بیسیوں بندے ہیں، ایسے نا جی، ایک رشتہ داروں میں بیسیوں بندے ہوتے ہیں. تو ہمیں تعین کرنا پڑتا ہے. کیسے تعین کرتے ہیں؟ نسبت دیکھ کر، نسب نامہ پڑھ کر کہ جی ابراہیم تو کئی ہیں لیکن یہ فلاں کا بیٹا ہے، دوسرے کا باپ کا نام اور ہے، ان کے باپ کا نام اور ہے. بعض دفعہ باپ کا نام بھی وہی ہوتا ہے اور دادا کا نام بھی وہی ہوتا ہے. بعض دفعہ پردادا کا نام بھی وہی ہوتا ہے. بعض دفعہ کنیت بھی وہی ہوتی ہے. تو پھر اساتذہ دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ اچھا اس سند میں اس راوی کا فلاں استاد ہے تو استاد دیکھا جائے، شاگرد فلاں ہے تو شاگرد دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ محدثین پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے رموز استعمال کیے. رموز مثلا بخاری کا راوی ہے تو کیا لکھ دیا؟ خا. کتب جرح و تعدیل، کتب رجال جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو راویوں کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوگا خا، کہیں میم، کہیں کاف، کہیں نون، کہیں تا وغیرہ وغیرہ. تو انہیں کہتے ہیں رموز. وہاں سے بھی ہمیں راوی کو متعین کرنے میں مدد ملتی ہے. خا سے مراد کیا ہے؟ بخاری، یہ بخاری کا راوی ہے. میم سے مراد ہے یہ مسلم کا راوی ہے. دال سے مراد یہ سنن ابی داود کا راوی ہے. نون سے مراد یہ سنن نسائی کا راوی ہے. کاف سے مراد یہ ابن ماجہ القزوینی کا راوی ہے. تا سے مراد یہ ترمذی کا راوی ہے. تو یہ ہے نا تقریب التہذیب. اس کے شروع میں جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمہ میں تمام رموز جو تقریب التہذیب میں استعمال کیے گئے ہیں ان کی وضاحت کر دی ہے. تو آپ میرے بیٹے وہاں سے یہ چیزیں لے لیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو لکھیں، یاد کریں. پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی اور کتابیں ہیں، امام مسلم کی اور کتابیں ہیں، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی کی اور کتابیں ہیں. تو ان کتابوں کے راوی بھی تقریب و تہذیب میں ہیں. تو محدثین نے فرق کر دیا ہے. اگر بخاری کا راوی ہے صحیح بخاری کا تو خا ہے، لیکن اگر الادب المفرد کا راوی ہے تو اس کے لیے اور رموز ہے. اگر ترمذی کی شمائل ترمذی کا راوی ہے تو اس کے لیے اور رموز ہے. تو یہ ساری تفصیل یہاں میں اس کتاب میں مقدمے میں موجود ہے. یہاں سے آپ نے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے اچھی طرح. تو راوی کا تعین بڑا ضروری ہے. اچھا یہ راوی تو کوفہ کا ہے، آگے لکھا ہوگا کوفی، یہ تو بغداد کا تھا، بغدادی. یعنی نسبت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راوی کس علاقے کا ہے، کس جگہ کا ہے. اللہ اکبر. میں نے پچھلے بھی لیکچروں میں یہ بات کہی تھی کہ غلطی ہو جانا
یہ ہر کسی سے ممکن ہے، اور ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا تھے، ان کے علاوہ ہر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ادب کے دائرے میں رہ کر پیار اور محبت سے دلیل کی بنیاد پر کسی کی غلطی کو واضح کرنا یہ ہم پہ ضروری ہے، اور یہ ائمہ محدثین کا طریقہ چلا رہا ہے۔ کوئی بھی کتاب لے لیں، اس کا دراسہ کرنا شروع کر دیں، تحقیق کرنی شروع کر دیں، ہر بات کو اصل سے دیکھنا شروع کر دیں، تو آپ کو ضرور اس میں غلطیاں مل جائیں گی کہ ہاں جی یہ تو غلط بات ہے، بات ایسے تھی تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ امام ابن القطان الفاسی رحمہ اللہ، یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے بلکہ بہت بڑے امام تھے، امام ابن القطان رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے بیان الوہم والایہام، بیان الوہم والایہام۔ اس کتاب میں یہ بڑی کمال کتاب ہے، جرح و تعدیل پر مشتمل، روات پر، طرق پر، علل پر، بہت ہی کمال یہ کتاب ہے۔ انسان ہونے کے ناطے راویوں کے تعین میں راوی کی تعین کرنی ہے، یہ کون سا ہے، تو اس کتاب میں کئی غلطیاں موجود ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، جو تاریخ اسلام میں ایسے عظیم شخص ہیں جن کو فن رجال کا بہت بڑا امام اور استقراء تام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جس کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہو، اس کا نام ہے امام ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری زندگی 20 کتابیں جرح و تعدیل پر ہی لکھیں، روات پر ہی لکھیں۔ اللہ اکبر، کمال کر دیا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، بیان الوہم والایہام کا، تو اس میں غلطیاں پائیں، یہی کہ راوی کوئی ہے، امام صاحب نے کچھ سمجھا ہے، اس کے مطابق حکم لگا دیا ہے، تو کام خراب ہوگا نا۔ جب راوی کی تعین غلط ہو جائے گی تو حکم بھی غلط ثابت ہوگا۔ تو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی امام ذہبی نے، الرد علی ابن القطان فی کتابہ بیان الوہم والایہام کے نام سے۔ میں صرف ایک آدھی مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مثلا امام ابن القطان رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حدیث لدارقطنی من روایت القاسم بن محمد العمری، لا یقضی القاضی الا وہو شعبان ریان، یہ روایت۔ اس میں امام ابن القطان نے لکھا ہے قاسم بن محمد العمری کی روایت ہے، اور نیچے لکھتے ہیں فالقاسم متروک، قاسم متروک راوی ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں الصواب القاسم بن عبد اللہ، یہ قاسم بن محمد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ قاسم بن عبداللہ ہیں۔ یہ انہوں نے پہلا نقد کیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر امام ابن القطان کی عبارت نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ثوابہ یوسف بن سعد، یعنی ابن القطان نے سمجھا کہ یونس عن الحارث بن حاتب ہے۔ تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ذہبی صاحب کہ یوسف بن سعد راوی ہیں، یونس نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ یہ کتاب شاملہ وغیرہ PDF میں موجود ہے، مطبوع ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اس طرح اور مثال کے طور پہ
ایک کتاب ہے امام ابن ابی دنیا کی کتاب، بڑی کتاب ہے ان کی۔ ایک کتاب کا نام ہے الصمت، خاموشی کے حوالہ سے، کتاب الصمت لابن ابی دنیا۔ اس کتاب کی تحقیق دکتور نجم عبد الرحمن خلف نے کی، ایک دکتور صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی، اور اس کتاب کی تحقیق میں راویوں کی تعیین میں ان سے بڑی زیادہ غلطیاں ہوئیں، 20 غلطیاں ہوئیں۔ تو وہ تحقیق شیخ ابو اسحاق الحوینی مصر والے حافظہ اللہ، ان کے مطالعہ میں تحقیق آئی، تو انہوں نے الصمت لابن ابی دنیا کی دوبارہ تحقیق کی، اور اس کے مقدمہ میں، اپنی تحقیق کے مقدمہ میں 20 مثالیں دیں کہ دکتور صاحب سے راویوں کی تعیین میں بڑی فاش غلطیاں ہوئی ہیں، راوی کچھ تھا کچھ بنا دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صحیح روایت ضعیف ہو جائے گی، ضعیف روایت صحیح ہو جائے گی، زمین کا آسمان بن جائے گا، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کافی زیادہ مثالیں لکھی ہیں، کچھ میں نے اپنی کتاب نقل کی ہیں۔ مثلا کتاب الصمت رقم الحدیث 23، عاصم عن ابی وائل، یہ سند میں راوی ہیں عاصم عن ابی وائل۔ محقق دکتور صاحب نے کہا عاصم ہوا بن سلیمان، یہ عاصم بن سلیمان ہیں، تو شیخ الحوینی صاحب حافظہ اللہ نے کہا وَهَذَا خَطَأٌ، یہ غلطی ہے، انما ہوا عاصم بہدلہ، یہ عاصم بن سلیمان نہیں ہے بلکہ یہ عاصم بہدلہ راوی ہے۔ اسی طرح کتاب الصمت رقم الحدیث 29 میں ہے عن ابن ابی لیلہ، عن ابن ابی لیلہ، دکتور محقق نے کہا ابن ابی لیلہ ہوا عبد الرحمن انصاری المدنی الکوفی، تو شیخ الحوینی صاحب نے کہا یہ غلطی ہے، درست محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عبد الرحمن انصاری نہیں ہے بلکہ یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ تو اس طرح کی 20 مثالیں انہوں نے دی ہیں، کچھ میں نے اپنی کتاب یہ تخریج و تحقیق اصول الضوابط میں نقل کی ہیں۔ اجالہ نافعہ، اجالہ نافعہ، یہ عبدالعزیز دہلوی، عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی فارسی میں کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اس کو ہم نے پچھلے سال اردو میں ترجمہ کروا کے اپنی میں نے تحقیقات تخریج لے کے اس کو شائع کیا۔ اس کتاب میں بھی راویوں کے تعین کے حوالہ سے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ بھی بڑی قیمتی بحث ہے۔ اس ساری بحث کو میں نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط جو زیر طبع ہے اس میں بھی میں نقل کر دیا ہے۔ یعنی راویوں کی تعین بہت اہم مسئلہ ہے، تو یہ بڑا حوصلہ چاہیے، تحقیق میں جلد بازی نہیں چاہیے، بڑی سمجھداری چاہیے۔ جب بھی ہم نے سند کو چیک کرنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ راوی کا تعین کرنا ہے کہ اس سے مراد کون سا راوی ہے، باقی اگلا مرحلہ بعد میں ہے۔ دوسرا اصول، سند میں راوی ضعیف آ گیا ہے، سند میں راوی ضعیف ہے، پریشان نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس سند میں راوی ضعیف ہے تو ہم نے اسی حدیث کی دیگر سندوں کو تلاش کرنا ہے، جو اپنے پاس کتابیں ہیں وہاں سے ہم تلاش کریں گے، کتابیں نہیں ہیں مکتبوں کی طرف سفر کریں گے، PDF سہولت موجود ہے، کتنے مکتبے ماشاءاللہ آ چکے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس حدیث کی تمام سندیں ہم جمع کریں۔ ایک محقق اور محدث پر یہ فرض ہوتا ہے وہ اس حدیث کی تمام سندوں کو اکٹھا کرے، چونکہ یہ احادیث کا معاملہ ہے، تھوڑی سی غفلت سے
جب ایک محقق لکھتا ہے یہ روایت ضعیف ہے تو ایسے سمجھے وہ دین سے خارج ہو گئی ہے۔ تو کسی چیز کو دین میں دین سمجھنا ہے یا اس کو نکالنا ہے تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ خواہ ہمیں 1 سال لگ جائے ایک حدیث کی تحقیق میں، ہمیں سال لگا دینا چاہیے، لیکن اس کی تحقیق کا حق ادا کرنا چاہیے۔ توابع ملیں گے، شواہد ملیں گے، اس روایت کو تقویت دینے کے دیگر چیزیں ہمیں ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ بڑی اطمینان، بڑی تانی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری شرح صدر فرمائے گا۔ تو ایک سند کو دیکھ کر حکم لگانا نہیں، بلکہ تمام سندوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ کی پہلی روایت کی تمام سندیں میں نے اکٹھی کی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی جو پہلی حدیث جس کا دراسہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی تمام سندوں کو میں نے جمع کیا ہے۔ جمع کرنے سے کتنا فائدہ ہوا؟ توابع مل گئے، شواہد مل گئے، الفاظ کی کمی بیشی مل گئی، اگر کوئی مدلس ہے تو صراحت مل گئی، ایک سند میں کمزوری آ رہی ہے دوسری میں وہ کمزوری دور ہو رہی ہے، ایک سند میں ضعیف راوی ہے تو دوسری میں ثقہ راوی ہے، اسی کا تابع ہمیں مل رہا ہے۔ ایک سند میں 3-4 اعتراض ہیں تو اب بندہ اس سند کو دیکھ کر 3-4 اعتراض ہیں، ضعف کے سبب ہیں، تو بندہ تو کہہ دے گا لو جی یہ بھی علت ہے، یہ بھی روایت اڑ گئی، ضعیف ہو گئی۔ نہیں، ہم نے دیکھنا ہے، تتبع کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی روایت صحیح مسلم میں ہو، صحیح بخاری میں ہو، اور ہوتا بھی ہے۔ سینکڑوں حدیثیں صحیح بخاری مسلم کی، سنن اربع دیگر کتب حدیث میں ہیں، بیسیوں نے سینکڑوں احادیث، لیکن مسند احمد کی سند میں ضعف ہے، ابو داؤد کی سند میں ضعف ہے، ابن ماجہ کی سند میں ضعف ہے۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ ہمیں حدیث صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں ابو داؤد کی سند دیکھ کر حکم لگا دوں، حالانکہ وہ متن کہاں ہے؟ صحیح بخاری کا ہے، اس کے توابع دیگر ہمیں صحیح مل رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑا ہی حوصلے والا کام ہے۔ اسی طرح یعنی توابع بھی تلاش کرنے ہیں، شواہد تلاش کرنے ہیں۔ اگر سند میں مدلس آ گیا ہے، تدلیس اس کی ثابت شدہ ہے، کثیر تدلیس ہے، تدلیس کے 5 طبقے ہیں مشہور، پہلا اور دوسرا طبقہ، ان کی آنے والی روایتیں مقبول ہیں ائمہ محدثین کے ہاں، ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ تیسرا، چوتھا، 5واں، ان طبقات کا کوئی راوی آ جائے جسے ہم کثیر تدلیس کہتے ہیں تو حکم فوراً نہیں لگا دینا، لو جی آمج تیسرے طبقے کا آ گیا ہے تو یہ روایت ان سے بیان کر رہا ہے، روایت اڑ گئی۔ نہیں، ہم نے سماع کی صراحت تلاش کرنی ہے۔ جتنا بھی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی ہے کہ ہمیں اس کے سماع کی صراحت مل جائے، اور اس پر کام ابھی باقی ہے۔ کوئی میرا عزیز ہمت باندھے، اس پر کام کرنا شروع کرے۔ یہ جو کثیر تدلیس راوی ہیں، ان کی جتنے بھی مرویات ہیں ان کی سماع کی صراحت کا تتبع کیا جائے، خواہ 10 سال لگ جائیں، ان تمام راویوں کی تمام روایات جو آنے والی ہیں وہ لکھ کر آگے ان کا تتبع کیا جائے کہ اس کی سماع کی صراحت سنن کبریٰ میں ہے،
اس کی سما کی صراحت مسند احمد میں ہے، فلاں کی سما کی صراحت المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، محقق کے پاس وقت تھوڑا ہے، 2-4 کتابیں دیکھیں، لو جی مجھے نہیں ملا، سما کی صراحت نہیں ملی، تو لکھ دیا لو جی یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے۔ نہیں، اس طرح نقصان ہوگا۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، یہ دین ہے، اس میں بڑی زیادہ ہمت چاہیے۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہنا مجبوری ہے میری۔ مکتبے جب کسی مصنف اور محقق سے پیسے طے کرتے ہیں کہ لو جی ہم آپ کو اتنے لاکھ روپے دیں گے، ہمیں کتاب لکھ دیں، فی حدیث کی تحقیق ہم آپ کو 10 روپے 100 روپے دیں گے مثال کے طور پہ، تو پیسوں کے چکروں میں کئی جاہل محقق، ان پڑھ محقق، وہ پیسوں کے چکروں میں حکم لکھتے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ ضعیف کیا ہے، ان کو پتہ الف سے بات تک کا نہیں پتہ جرح و تعدیل کا۔ ان کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں، جب ہم دیکھتے تو ہمیں رونا آتا ہے۔ تو یہ حرام ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بزیچہ احتفال بنانا ہے، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ مستند علماء کا کام ہے، جنہوں نے زندگیاں گزاری ہوں، جو اس فن میں بڑے ماہر ترین لوگ ہوں، ان کو اس فن میں، اس میدان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ضروری ہیں، اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے۔ تو تدلیس کے مسئلہ پر یہ کوئی نوجوان کھڑے ہوں اور اس پر سیر حاصل بحث کریں، تیسرے طبقے کے راویوں کی، چوتھے 5ویں طبقے کے 5ویں طبقے میں ضعیف پلس مدلس ہیں، 5ویں طبقے میں ضعیف پلس مدلس ہیں، یعنی وہ راوی ضعیف بھی ہیں اور مدلس بھی ہیں، تو ان کی سما کے ساتھ مل بھی جائے تو وہ ضعیف تو ہے نا، لیکن بعض دفعہ وہ ضعیف ہے تو اس کا تابع بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ جب ضعیف کا تابع مل رہا ہے تو ایک تو علت ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، اس پر بھی کام کی ضرورت ہے کہ 5ویں، چوتھے، تیسرے طبقے کے راویوں کی احادیث کون کون سی ہیں اور ان کے سما کی صراحت کہاں کہاں ملتی ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ کوئی خاص کام نہیں ہوا، صحیح بخاری کے مدلسین پر کام ہو چکا ہے، صحیح مسلم کے مدلسین پر کام ہو چکا ہے، وہ تو ماشاءاللہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں مدلس کا ان مضر ہے نہیں، بات ختم بھی، اس پر کام ہو چکے ہیں۔ دیگر تیسرا، چوتھا، 5واں طبقہ مدلسین کا، اس پر کام کی بہت ضرورت ہے۔ ایک اور اہم اصول، تحقیق کرتے وقت اپنے سے پہلے تمام محدثین کی تحقیق کو پیش نظر رکھنا چاہیے، خواہ معاصرین ہیں، خواہ متاخرین ہیں، خواہ متقدمین ہیں۔ یعنی مثلا آج میں تحقیق کر رہا ہوں تو میرے سامنے تمام محدثین کی تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ میں نے اپنی محنت تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن مزید شرح صدر کے لیے، اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے دیگر کبار محدثین کو بھی میں ملاحظہ کروں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ ہمیں یہ بار بار نصیحت کیا کرتے تھے، اور یہی نصیحت ہمیں دیگر محدثین نے بھی کی، کیا کہ کبھی بھی شاذ بات کو ہوا نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا ذوق دے دیا ہے تو محدثین کی 100% پیروی کرنی ہے، منہج میں، تحقیق میں، تخریج میں، رجال میں، حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگانے میں اپنا کوئی نیا شوشہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ اس میں برکت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں فرمائے گا۔ اگر میں ایک غلط رستے پہ چل کر تحقیق کرنی شروع کر دوں گا، سارے محدثین اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی صحیح کہنا چاہیے۔ تاریخ اسلام کے تمام محدثین ایک حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں،
اب مجھے اصول میں غلطی لگی ہے تو میں اپنے کہہ دوں کہ میرا اصول غلط ہے، یہ نہ کہوں چونکہ یہ میرا اصول ہے اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، اور نہیں میرا اصول کیا ہے، میرا اصول کوئی کسی حیثیت کا مالک نہیں ہے، ہمیں ائمہ محدثین کی 100% پیروی کرنی چاہیے، سمجھ لگی؟ ورنہ ایک نیا دروازہ کھل جائے گا، حدیث مذاق ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی اس روایت کو تو تمام نے صحیح کہا ہے، آپ کون ہیں اس کو ضعیف کہنے والے؟ تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی شاذ اصول اپنی طرف سے اصول نہیں بنانا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی اصول سمجھ لگ رہا ہے کہ یہ اصول ایسے ہی ہے تو مجھے اپنے دور کے محدثین پر اس اصول کو پیش کرنا چاہیے، ان سے مناقشہ کرنا چاہیے کہ جی مجھے تو یہ سمجھ لگ رہی ہے، جو میری غلط فہمی ہے اس کو میں دور کروں، مطمئن ہوں، پھر کام اپنا شروع کروں، ورنہ بہت کام خراب ہوگا۔ یہی مسئلہ فقہ وغیرہ کا ہے۔ فقہ میں بھی جو ائمہ محدثین نے راجے قرار دی ہیں چیزیں دلائل کی بنیاد پر، ہمیں انہی کو آگے لے کر جانا چاہیے، اپنی کوئی نئی فقہ نہیں ایجاد کرنی چاہیے، ورنہ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلہ میں آخری بات، تحقیق کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ منٹوں سیکنڈوں میں تحقیق کرنا گناہ ہے، مذاق ہے۔ سند دیکھی فوراً حکم لگا دیا، اگلے گھنٹے میں اور سند ملی تو رجوع کر لیا، نہیں جی یہ صحیح ہو گئی ہے۔ 12 بجے روایت دیکھی تو ضعیف لکھ دیا ہے نا، شائع کر دی، نشر کر دی، بتا دیا طلبہ کو، لو جی یہ روایت ضعیف ہے۔ اگلے گھنٹے کوئی اور کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں کوئی تاب شاہد مل گیا تو نہیں جی وہ روایت صحیح ہے، ضعیف کہ نہیں ہے، وہ صحیح ہو گئی ہے۔ تو اگلے دن کوئی اور تحقیق ملی تو اور حکم لگا دیا، تو یہ تو پھر مذاق ہوگا نا حدیث سے۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ فونوں پر تحقیق ہو رہی ہے، ارجنٹ تحقیق ہو رہی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں SMS پر واٹس ایپ پر تحقیق ہو رہی ہے۔ آپ نے سوال پوچھا جی یہ روایت کیسی ہے، جو کسی کے ذہن میں تھا کچا پکا ویسے ہی شیئر کر دیا، یہ تو روایت ضعیف ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں جی یہ تو صحیح ہے، فلاں کا تابع ہے، فلاں شاہد ہے، فلاں وجہ ہے، اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں نے کیوں نہیں غور کیا؟ غلطی لگ جانا وہ اور بات ہے، لیکن جس طرح ایک رجحان بن گیا ہے، بلکہ بعض ایسی کتابیں ہماری مارکیٹ میں ہیں وہ ایک ایک حدیث پر بلا کیا لکھا ہے، قاضی بسام نے کہا حسن، شکانی صاحب نے کہا ضعیف، فلاں نے کہا حسن لغیرہ، فلاں نے کہا صحیح لذاتی، یعنی ایک ایک روایت پر 3 4 حکم لکھے کتابیں شائع ہو چکی ہیں بازار میں۔ کیا مطلب؟ بھائی تجھ کو پتہ نہیں ہے تحقیق کیا، کسی بڑے شیخ سے تحقیق کروا لے، یا جس کو تو راجے سمجھتا ہے اپنی تحقیق میں وہ ایک لکھ دے، نہیں وہ ساری ہی لکھ دی ہے نا، فلاں نے صحیح کہا ہے روایت کو تو فلاں نے ضعیف کہہ دیا ہے، ایسے لکھا ہے، راجے کیا ہے وہ لکھا نہیں۔ یہ بازار میں کتابیں موجود ہیں، ہمارے طلبہ مدارس کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اساتذہ مدارس میں یہ لکھوا دیتے ہیں جی فلاں نے صحیح کہا، فلاں نے ضعیف کہا ہے۔ مجھے یہ خود رپورٹیں ملی، میں کسی مدرسہ میں گیا، کتابیں دیکھی، لکھا ہے صحیح ضعیف، حسن ضعیف، یہ تو مذاق ہوگا نا حدیث سے۔ یعنی جو میرے نزدیک راجح ہے میں وہ لکھواؤں، تو یعنی استاد صاحب کو بھی ڈاؤٹ ہے یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، تو ویسے لکھوا رہا ہے۔ تو یہ گنونی باتیں ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں تک سند کے بنیادی اصول جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، بڑے زیادہ اور بھی اصول ہیں، لیکن ہم نے اصلی کام شروع کرنا ہے، تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابھی ہم سنن ابن ماجہ کی پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔
جو میں نے بیان کیا کوئی آپ کے ہاں سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، بولو۔ شاباش شاباش، بھائی کہہ رہے ہیں اچھا سوال ہے کہ اگر میری تحقیق میں ایک روایت ضعیف ہے تو موجودہ دور کا کوئی بڑا شیخ کہتے بیٹا یہ صحیح روایت ہے تو میں رجوع کر اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا سوال ہے، تو میری رجوع تو کرنا چاہیے، رجوع تو کرنا چاہیے، حق کی طرف رجوع کرنا ہمارا شعار ہے، محدثین کا شعار ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی کوئی روایت ہماری رہنمائی کرے، ہماری غلطی ہو تو ہمیں فوراً سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، اعلانیہ رجوع کرنا چاہیے۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے، اہل حدیث کا شعار ہے۔ یہ جو اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، غلط بھی ہے پھر بھی اڑا رہتا ہے، تو اس کے منہج کی خرابی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے بیٹا، اعتراف ہے۔ جو میں نے نقطہ سمجھایا کہ جلد بازی میں نہیں تحقیق کرنی چاہیے۔ مثلا آپ نے کہا ضعیف، مجھے یہ تو حق ہے نا استاد محترم، آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا تحقیق کی، آپ کا کیا مطالعہ ہے؟ وہ کہیں بیٹا آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کاپی پہ 20 صفحوں پر یہ میری تحقیق ہے، میں نے دراسہ کیا ہے، اس بنیاد پر میں ضعیف کہہ رہا ہوں۔ تو پھر تو ہوئی نا بات۔ اگر ایک سند کو دیکھ کر ضعیف کہہ دیا، یہ سنی سنائی بات آگے شیئر کر دی تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ یعنی میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ قطعاً یہ مقصد نہیں کہ رجوع تو کرنا فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تحقیق حدیث میں عجلت جلد بازی نہیں کرنی۔ اور کوئی سوال؟ ہاں جی بیٹا۔ شاباش جی جی شاباش، بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا۔ بھائی کہتے ہیں اگر راوی کی تعیین میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کا بھائی یہی جواب ہے کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے اب یہ ہے کون، دلائل اکٹھے کرنے ہیں۔ بغداد کا راوی ہے تو تاریخ بغداد وغیرہ کھنگالنی ہے، یعنی جہاں جہاں مزان ہیں اس راوی کے پائے جانے کے، اس کے متشابہ مبہم راویوں پر کتابیں ہیں، متشابہ راویوں پر کتابیں ہیں ملتے جلتے، یعنی یہ سارے کام ہو چکے ہیں الحمدللہ، ہے نا کتابیں، لمبی چوڑی تفصیل ہے اس میں۔ راویوں میں جہاں کہیں بھی کوئی غلطی یا مشابہ لگتا ہے، ابہام ہوتا ہے، اس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھ دی ہیں تاکہ اس ابہام کو دور کیا جائے۔ خطیب بغدادی صاحب کی کتابیں، حافظ ابن حجر کی کتابیں، امام ذہبی کی کتابیں، بہت زیادہ اس پر کام ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس راوی سے مراد کون راوی ہے۔ انشاءاللہ ہم تحقیق کریں گے۔ شاباش، یعنی اگر ابن حجر حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے راوی کی تعیین میں تو ہم بیٹا ان سے پہلوں کی بھی تحقیق دیکھیں گے۔ جب تک شرح صدر نہیں ہوگی ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ راوی کون ہے، یعنی ہم تحقیق کریں گے۔ آپ ایسے سمجھیں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو حاتم رازی دو جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا ہے اور اختلاف ہونے کیا ہوئے ہیں، تو ہم نے وہاں بھی تحقیق کرنی ہے، سمجھا گی؟ تو جیسے ہم اصل مصادر کی طرف جائیں گے، اساتذہ سے مشورے کریں گے، دیگر کبار محدثین جو دیگر ملکوں میں اپنے ملک میں موجود ان سے ہم ملیں گے، رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ جی ادھر
یعنی قلیل و تدلیس راوی کی آنے والی روایت صحیح ہوتی ہے سماع کی تصریح کے بغیر ہی. قلیل و تدلیس راوی، پہلے دو طبقے قلیل و تدلیس ہیں، باقی تینوں طبقے کثیر و تدلیس ہیں. قلیل و تدلیس کی جہاں تدلیس ثابت ہوگی وہاں وہ روایت ضعیف قرار دی جائے گی، جہاں تدلیس ثابت ہوگی. آپ ایسے سمجھیں، یعنی ہمارا موضوع اصل دوسری طرح ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. اس بھائی نے ایک چوری کی ہے، دو چوریاں کی ہیں، تین چوریاں کی ہیں. اس بھائی نے، اس نے 10 چوریاں کی ہیں. دونوں کا درجہ برابر ہونا چاہیے کہ الگ الگ درجہ دیا جائے. اس نے چوری تو 2 دفعہ کی ہے، تو اس پر 10 چوریاں ڈالی جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اس راوی نے غلطیاں کی ہیں روایت بیان کرنے میں، لیکن وہ قلیل الخطا ہے، لیکن وہ گنی چنی غلطیاں ہیں، گنی چنی غلطیاں ہیں. اور یہ بھائی کثیر الخطا ہے، اس کی غلطیاں بڑی زیادہ ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ قلیل الخطا کو بھی کثیر الخطا کا رتبہ دیا جائے؟ نہیں. جو کثیر الخطا ہے وہ تو غفلت کا شکار ہے، وہ تو سیء الحفظ ہے، ایسے نا. تو جو قلیل الخطا ہے، 2 4 1 2 غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو وہ درجہ نہیں دینا چاہیے. ائمہ محدثین نے نہایت دیانتداری کے ساتھ انصاف پر مبنی یہ اصول بنائے ہیں. جرح کے مرتبے ہیں، ہے نا، الفاظ کے جرح کے مرتبے ہیں. جو کسی راوی کو حق تھا جرح کا، اس کو وہی دیا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی وہاں ناانصافی کی نہیں. اگر کوئی سیء الحفظ ہے تو یہی کہا ہے سیء الحفظ. اگر اس میں کچھ خیر ہے تو اس کو مقبول کہا ہے، اگر کچھ خیر ہے تو یوں تبر بھی کہا ہے. یعنی درجے بندی ہے. تو ایسے تدلیس میں بھی درجہ بندی ہے. یہی راجح ہے محدثین کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی یہی راجح ہے. ورنہ ہوگا کیا؟ امام ابن شہاب زہری کی روایات 1 نہیں 2 نہیں 20 روایات، جن کو تمام محدثین صحیح کہہ رہے ہیں. ابن شہاب زہری ان سے بیان کر رہے ہیں، قلیل و تدلیس ہیں. سفیان بن عیینہ ان سے بیان کر رہے ہیں، قلیل و تدلیس ہیں. سارے محدثین صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ مرج بنا لیں گے نہیں جی قلیل و تدلیس کو بھی کثیر و تدلیس کے ساتھ کھڑا کریں گے، پھر آپ محدثین کے ہاں صحیح روایتوں کو ضعیف کہنا آپ کی مجبوری بن جائے گی. اور اس طرح ہو چکا ہے تو غلط ہے. اگلا ہم مسئلہ شروع کر. بیٹا یہ لمبے مسائل، ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے. وقت ہمارا، ہم سارا دن یہاں ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کے پاس ہوں، ساری رات مجھے نہ سونے دیں، مجھے کھپائیں، میں حاضر ہوں. ذرا کلاس ہے آگے چلے ہم. ہاں نجم عبد الرحمن خلف، دکتور نجم عبد الرحمن خلف نے تحقیق کی ہے. سمجھا گی؟ یعنی مجھ سے لڑیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. مجھ سے جنگ کریں علمی میدان میں. جو بھی بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر بات کرے. میں سنی باتوں کا قائل نہیں ہوں. کچی پکی باتیں سنی ہوتی ہیں، وہ پھر بحث ہو رہی ہوتی ہے. رات کہ میرے پاس بھائی آئے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ جی بقیہ بن ولید کیسے راوی ہیں جی؟ وہ تدلیس تسویہ کرتے تھے. نہیں جی شیخ البانی صاحب وغیرہ کا تو موقف ہے، وہ تدلیس تسویہ نہیں کرتے تھے. تو میں نے ایک اور نام لیا. تو میں نے کہا بھائی مجھے نا دلیل کی بنیاد پر کہاں لکھا ہے، دلیل کے علاوہ میں بات نہیں کرتا. آپ جس مرضی مسئلے پر مجھ سے بات کریں تو آپ اپنا مطالعہ، کتاب، کوئی صفحہ، کوئی حوالہ ساتھ لے کر میرے پاس آئیں. میں انشاءاللہ آپ کو، یا آپ مجھے مطمئن کریں گے یا میں آپ کو مطمئن کروں گا. تو بقیہ بن ولید
شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی جگہوں پہ لکھا ہے تدلیس تسویہ کرتے تھے. یعنی جس بھائی نے مجھے غلط بات کی میں اس کو والد دکھاؤں گا، یہ دیکھ تسویہ کرتے تھے. میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے مسوۃ المدلسین عربی میں، اس میں بھی ہم نے یہی راجح ہے، یہ تدلیس تسویہ کرتے تھے. یعنی جو بھی آپ بات کریں ابھی سے عادت بنا لیں. سنا سنائی باتیں کچی باتیں ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں کچی باتیں ہوتی ہیں. میں نے سنی بات آگے کر دی، آپ نے میری سنی بات آگے کر دی، حالانکہ میں نے بھی شاید نہیں تحقیق کی تھی، میں نے بھی کہیں سے سنی تھی. سنی سنائی بات نہیں کرنی، ابھی سے ذہن بنا لیں. جب بھی کوئی حدیث بیان کرنی ہے، طلبہ کو پڑھانا ہے، ممبر پہ کھڑا ہونا ہے، پہلے تحقیق اپنی کرنی ہے تو پھر آگے بیان کرنا ہے. میں تو یہاں تک ہمارے اساتذہ ہمارے جن سے ہم نے پڑھا، جو فوت ہو گیا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ ہمیں یہ سبق دیا کرتے تھے، بیٹو تم ہماری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو، جو ہم نے حوالے لکھے ہیں ان حوالوں کو چیک کیے بغیر بھی ہم پہ آپ اعتماد نہ کریں. اصل یہ ہے او بھائی، محققین بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی رہ جاتی ہے. تو ہمیں سنی سنائی باتیں تو کجا، جو کتاب بھی دیکھی ہے جیسے آپ کو پڑھا ہے چلو وہی دکھا دیں مجھے بھی، یہاں میں نے پڑھا ہے یہ میری دلیل ہے. تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ کتابوں کے حوالے جب تک آپ اصل مصادر سے چیک نہ کر لیں آگے نقل کریں. صلاۃ الرسول بڑی مقبول کتاب تھی صادق سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ کی، بڑی قیمتی کتاب. تو انسان ہونے کے ناطے اس میں کمیاں کوتاہیاں تھیں، کافی زیادہ کمیاں تھیں. حدیث بخاری کی ہے، حوالہ ابو داؤد کا لکھا ہوا ہے. حدیث مسلم کی ہے، حوالہ ابن ماجہ کا ہے. یہ بھی تحقیق میں بہت غلطیاں موجود ہیں. موجودہ کتابیں جو شائع ہو رہی ہے نا، کتاب حدیث کسی کتاب کی ہے تو لکھنے والے کی اور لکھ دیتے ہیں جلد بازی میں. شاملہ میں سرچ کی، جو سامنے کا لکھ دیا. شاملہ تو ایک حرف کا بھی فرق کر دیتا ہے نا، سپیس بھی نہ کرے تو کام خراب ہو گیا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تسلی کے ساتھ یہ سارے کام کرنے چاہیے. بہرحال بیٹا یہ نا میری کتاب میں ساری تفصیل ہے، یہاں سے آپ نقل کر لینا ہے. بارک اللہ فیکم. شاباش شاباش. محدثین کی پیروی کرنی ہے اور تحقیق کرنی ہے، دونوں ایک ہی باتیں ہیں. میں تطبیق دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سلف سے خلف محدثین نے کیا کہا ہے، وہ تو ہم نے دیکھنا ہے. پھر ہم نے راویوں کا تتبع، راویوں کی تحقیق، توابع شواہد بھی تلاش کرنے ہیں. آپ ایسے سمجھے میرے بھائی، آپ کی تحقیق میں یہ روایت صحیح ہے الحمدللہ، لیکن آپ نے لکھا صحیح ہے نہیں، تو آپ نے سارا غور و فکر کر کے صحیح کا حکم لگانا ہے. ابھی میں پہلے سلف کو دیکھ لوں، کبار محدثین کو دیکھ لوں. یہ میرا مطلب ہے، یہ میرا مطلب ہے. یعنی اپنی بھی تحقیق کرنی ہے تو اپنی تحقیق میں کوئی غلط اصول اپنانا نہیں، غلط منہج اپنانا نہیں، شاذ بات اپنانی نہیں، بلکہ محدثین کو سلام پیش کرنا ہے کہ یہ تحقیق محدثین کی ہے، میری بھی یہی تحقیق ہے. بات ختم ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ یار میری تحقیق میں یہ روایت ضعیف ہے، محدثین کے ہاں صحیح ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے کبار اساتذہ سے مشورہ کرنا چاہیے، ان کو لیٹر لکھنا چاہیے، استاد محترم تمام محدثین اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہ ڈاؤٹ ہے، یہ میری تحقیق میں ضعیف ہے، میں اس کو عام نہیں کر رہا، تو میں کیا کروں؟ انشاءاللہ
آپ کا مطالعہ میرا مطالعہ کم ہو سکتا ہے، کوئی عربی عبارت میں مجھے غلطی لگ سکتی ہے، کوئی جرا توثیق غیر ثابت کی بنیاد پر میں اس کو ثابت مان رہا ہوں، یعنی مجھے کوئی غلطی لگ سکتی ہے، تو میرے اساتذہ کبار محدثین انشاءاللہ مجھے آپ کو تسلی کروائیں گے، بیٹا یہ آپ کو غلطی یہاں لگی ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو ہماری بھی تحقیق ہوگی، محدثین کی تحقیقی پیروی بھی ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ عزیز بھائیو، دراسہ میں ہم نے سنن ابن ماجہ کی حدیثوں پر بات کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں چونکہ ابتدائی چند کلاسیں تھیں، اصل ہمارا یہ دورہ المکتبۃ الرحمانیہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہے وہاں ہونا ہے دورہ۔ وہاں ماشاءاللہ یعنی لاہور کی ایک ممتاز لائبریری المکتبۃ الرحمانیہ جامعہ رحمانیہ کی اصل لائبریری، وہ ہم نے میٹنگ میں کہا اپنے اساتذہ کو کہ جرح و تعدیل کا فن لیکچر دینا یہ کافی نہیں ہے، لیکچر دیتے جاؤ یہ کافی نہیں ہے، اس فن کے لیے ضروری ہے طلبہ کو اصل کتابیں دکھائی جائیں۔ تو 2-4 دن تک شاید ہفتہ اتوار سوموار کو ہماری کلاس وہاں منتقل ہو جائے گی، تو پھر وہاں ہم انشاءاللہ ایک بات آپ کو دکھائیں گے، راوی دکھائیں گے، آپ خود دیکھیں گے، آپ خود طرق اکٹھے کریں گے انشاءاللہ، سماع کی سرات خود تلاش کریں گے، جو بھی ہم بات کریں گے آپ کو دکھائیں گے، جو آپ کریں گے آپ ہمیں دکھائیں گے، کیونکہ ہم نے کتابوں کے اندر ہی بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ ایک ایمان بھی تازہ ہوگا، خوشی ہوگی آپ کو، ہمیں بھی، کہ ہم محدثین کے اصل کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو فی الحال ہم گزارا کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی پہلی حدیث۔ پہلے میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی پہلی حدیث ہے۔ پہلا مسئلہ ہے حدثنا اور ان اس سند میں استعمال ہوئے ہیں، حدثنا اور ان۔ حدثنا اور ان میں کیا فرق ہے؟ حدثنا صیغہ صراحت سماع ہے، سماع کی تصریح پر دلالت کرتا ہے لفظ حدثنا۔ امام ابن ماجہ نے کہا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، تو یہ دلیل مل گئی کہ امام ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ لفظ حدثنا، لفظ حدثنا دلیل ہے کہ یہ شاگرد ہیں، سنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لفظ ان بھی سماع کی دلیل ہوتا ہے، ان بھی سماع کی دلیل ہوتا ہے، ایک شرط ہے کہ وہ راوی مدلس نہ ہو۔ غیر مدلس راوی ان کہہ رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سماع کی صراحت کر رہا ہے، کیونکہ غیر مدلس ہے۔ ہاں اگر مدلس راوی ان کہہ رہا ہوگا تو وہاں پر سماع کی صراحت مراد نہیں ہوگی۔ سمجھ لگی آپ کو؟ اصول حدیث کی 20 کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حدثنا اور ان میں فرق نہیں ہے، یہ دونوں سماع کے لیے ہیں۔
ہاں ان کے لیے شرط ہے کہ راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہی دو لفظ ہیں، حدثنا ان اور تیسرا ہے قالا۔ قالا قالا اور ان، قالا اور ان دونوں ایک دوسرے کے کیا مقام ہیں؟ جو حکم ان کا ہے وہی حکم قالا کا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں قالا اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو جواب قالا اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب قالا اور ان میں فرق نہیں ہے تو حدثنا قالا اور ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ قالا میں بھی شرط یہ ہے کہ راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مدلس راوی قالا کہہ دے تو سماع کی صراحت تلاش کرنا ہوگی۔ اگر غیر مدلس راوی قالا کہہ دے تو یہ بھی سماع ہی مراد ہوگی۔ اسی بات کو میں سے سمجھانا چاہتا ہوں، مدلس راوی قالا کہہ دے یا ان کہہ دے تو ہمیں سماع کی صراحت تلاش کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھا گی؟ تیسری بات، اس پر بھی محدثین نے بحث کی ہے، جب بھی لفظ حدثنا سند میں آئے تو وہاں قالا محذوف نکالنا ہے۔ بعض نے کہا یہ واجب ہے، بعض نے کہا یہ واجب ہے، ضروری ہے قالا حذف نکالنا۔ تو دیگر محدثین نے تردید کی کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو راجح یہی ہے کہ قالا اگر یہاں کوئی قرات کے وقت پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، قال حدثنا، اگر قرات کے وقت نہیں پڑھتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، سند میں یہ سند ابن ماجہ کی پہلی حدیث کی ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ ثقہ راوی ہے، مشہور امام ہے الحمدللہ۔ امام ابن ماجہ مشہور امام ہے، ثقہ ہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ شریک مختلف فی راوی ہیں، شریک مختلف فی راوی ہیں۔ امام ابن شاہین رحمہ اللہ نے مختلف فی راویوں پر ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ شوق رکھنے والے بھائی مجھ سے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انہوں نے اس راوی کو اپنے مختلف فی راویوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو راویوں کے تین مرتبے ہیں، چوتھا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ پہلا مرتبہ کہ اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ راوی ثقہ ہیں، ایسے نا ہزاروں راوی ایسے ہیں الحمدللہ جن کے ثقہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے۔ یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسری قسم ہے کہ ایسے راوی جن کے ضعیف ہونے میں اتفاق اختلاف ہے ہی نہیں، پکے ضعیف ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ان راویوں کا ہے جو مختلف فی راوی ہیں۔ یعنی میری یہ کئی سالوں سے میرا یہ مشروع زیر تکمیل ہے، کافی کام ہو چکا ہے، کچھ باقی ہے۔ یعنی انہی تین گروہ کے اندر میں نے راویوں پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں۔ ایسے راوی جن کی توثیق میں کوئی شک ہے نہیں، متفق ہیں محدثین، وہ الگ ہو گئے۔ جو پکے ضعیف ہیں وہ الگ، اور جو مختلف ہی ہیں وہ الگ۔ جب بھی کوئی راوی مختلف ہی آئے گا، ہم نے محدثین کے اقوال کا دراسہ کرتے ہوئے وہاں راجے قرار دیا ہے کہ اس راوی میں راجے کیا ہے۔ سمجھ لگی میری بات؟ تو یہ دیگر محدثین کے دونوں طرف کے اقوال دیکھ کر
ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں راجے کیا ہے۔ شریک پہلے تو تعین کرنا ہے یہ ہے کون۔ تقریب التہذیب میں یہ 5 شریک ہیں، 5۔ کتنے شریک ہیں؟ بولو 5۔ بطور مثال آپ کا ذہن اور وسیع کرنے کے لیے کہ یہ شریک صاحب 5 بندے ہیں تقریب التہذیب کے حوالے سے، تو جب ہم دیگر کتب کا بھی کھنگالیں گے، تاریخ بغداد، تاریخ بخارا، دیگر کتابیں، تاریخ دمشق وغیرہ، وہاں ہمیں 20 شریک اور مل جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کتابوں کے لحاظ سے بھی راوی جمع کر دیے، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اب یہ جو میرے پاس کتاب ہے تقریب التہذیب، اس میں کتب ستہ کے راوی، کتب ستہ کے جو ائمہ ہیں ان کی تمام کتابوں کے راوی آ گئے ہیں۔ یہ جو مشہور امام ہے، مشہور امام 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کے راوی الگ کر دیے ہیں محدثین نے تعجیل المنفع کے نام سے۔ جب ان کی کوئی روایت ہوگی تو ہم وہاں دیکھ لیں گے تعجیل المنفع، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے۔ اس میں کچھ راوی رہ گئے ابن حجر صاحب سے، کچھ راوی رہ گئے، تو میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے اس پر ایک مستدرک لکھا، وہ بھی مطبوع ہے 100-150 صفحے میں تقریباً، کہ یہ راوی بھی تعجیل المنفع میں آنے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے، تو وہ شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے الگ کتاب وہ شائع کر دی ہے، بازار میں دستیاب ہے۔ بہرحال جی سر، ایک راوی ہیں شریک بن حنبل العبسی، شریک بن حنبل العبسی، بعض نے کہا یہ صحابی ہیں، تو یہ صحابی نہیں ہیں، ان کی صحبت ثابت نہیں ہے، یہ ابو داؤد اور ترمذی کے راوی ہیں۔ اب ہم شریک یہ سمجھ لیں، کیوں جی یہ سمجھ لیں، یہاں لکھا ہے دالتا، تو یہ دالتا کا راوی جو ہمارے سامنے سند ہے یہ تو کاف کا ہے، ابن ماجہ کا ہے، تو کچھ نہ کچھ سمجھ لگی نا ہمیں۔ اچھا جی، دوسرے راوی ہیں شریک بن شہاب الحارثی، شریک بن شہاب الحارثی، یہ بصری ہیں، یہ کیا لکھا آگے؟ بصری ہیں۔ پہلے راوی وہ کوفی ہیں، عبسی الکوفی ہیں، یہ دوسرے شریک یہ بصری ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے مقبول۔ جب ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تقریب التہذیب مقبول آتا ہے تو اس کا مطلب ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اذا توبیہ، جب اس راوی کی مطابقت آئے گی تب یہ مقبول ہے، ورنہ لین الحدیث ہے۔ واضح؟ اچھا، یہ سین لکھا ہے، سین سے مراد کیا ہے؟ نسائی، یعنی یہ نسائی کا راوی ہے، تو ہمارا تو راوی یہ ابن ماجہ کا ہے، تو یہ نسائی والا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ تیسرے راوی ہیں شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی القاضی بواسط ثم الکوفہ، یہ راوی ہیں، یہاں لکھا ہے خا تا میم 4، 4 نہیں 4 لکھا ہوا ہے، تو 4 سے مراد ہوتا ہے یہ سنن اربع کا راوی ہے، میم سے مراد ہے یہ مسلم کا راوی ہے، خا تا سے مراد ہے بخاری کی معلقات کا راوی ہے، بخاری کے تعلیقاً جو روایتیں ہیں ان کا یہ راوی ہے۔ یہاں پہلی بات یہ ہے مسلم کا، یہ لکھا ہے مسلم کا راوی ہے، تو امام مسلم نے ان کو توابع اور شواہد میں ذکر کیا ہے، صحیح؟ بعض علماء سے یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ
امام مسلم نے اس راوی سے اصل حجت نہیں پکڑی ہوتی بلکہ مطابعات شواہد میں لائے ہوتے ہیں تو اس کو اصل سمجھ کر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ مسلم کا بھی یہ راوی ہے، لیکن کیا مسلم کے اصول کا راوی ہے یا مطابعات اور شواہد کا؟ مطابعات اور شواہد کا۔ ابو اسحاق الحوینی صاحب نے اس پر تفصیل لکھی ہے۔ اچھا، تو جب ہم شریک بن عبداللہ النخعی القاضی کے حالات پڑھتے ہیں تفصیل تہذیب الکمال میں، دیگر کتب جرح و تعدیل میں، تو وہاں پر ہمیں یہ ابو بکر بن ابی شیبہ کے استادوں میں نام ملتا ہے اور امام اعمش کے شاگردوں میں نام ملتا ہے، تو تعین ہو گیا کہ ہمارا یہ راوی ہے، ہمارا یہ راوی ہے۔ اس طرح ایک اور شریک صاحب ہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نامر، یہ بخاری کے راوی ہیں، خا تا نہیں بلکہ خا کیلا ہے، تو خا کیلے سے کیا مراد ہے؟ بخاری کے راوی ہیں۔ ایک ہیں شریک بن نملہ الکوفی، یہ مقبول ہیں، یہ تقریباً کتنے ہو گیا؟ 5 راوی، 5 راویوں کا ذکر ہمیں اس کتاب میں تقریب و تہذیب میں ملتا ہے شریک کا۔ تو یہاں سے کچھ بات واضح ہوگی آپ کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، راوی کا تعین کرنا ہے، اساتذہ دیکھ کر، شاگرد دیکھ کر، راوی کا طبقہ دیکھ کر، کس کتاب کا راوی ہے وہ دیکھ کر، یعنی مزید جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ بندہ مل جاتا ہے کہ اچھا یہاں یہ راوی مراد ہے۔ جب راوی کا تعین ہوگا تو پھر ہم اس پر حکم لگائیں گے۔ ابن حجر صاحب نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان کا حکم کہ یہ صدوق ہیں اور یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، کیا حکم لگایا ہے؟ صدوق یخطئ کثیرا تغیر حفظه منذ ولی القضاء بالکوفہ وکان عادلا فاضلا عابدا شدیدا علی اہل البدع۔ اللہ اکبر۔ یہ کن کی تحقیق ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی۔ تو پہلی بات یہ ہے، راجح تحقیق میں جب یہ منفرد ہوں گے، جب شریک بن عبداللہ القاضی راوی منفرد ہوں گے تو ان کے منفرد کی بیان کی روایت قبول کی جائے گی نہیں۔ دوسری بات، جب منفرد ہیں اور مخالفت بھی کر رہے ہیں پھر بھی قبول کی جائے گی نہیں۔ تیسری بات، منفرد ہیں، ان کا کوئی تابع شاہد بھی، ان کا کوئی تابع بھی نہیں ہے تو ان کی روایت قبول ہوگی نہیں۔ راجح تحقیق میں یہ راوی صحیح الحفظ ہیں، یخطئ کثیرن، یخطئ کثیرن، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے یہ راوی ہیں۔ آئی سمجھ؟ تو جب یہ روایت بیان کریں گے منفرد تو قبول کی جائے گی نہیں، مخالفت کر رہے ہیں قبول کی جائے گی نہیں، ان کی روایت کی کوئی مطابقت بھی نہیں ہے تو قبول کریں گے نہیں۔ یہ باتیں آپ نے ازبر کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم مکتبہ رحمانیہ منتقل ہو جائیں گے تو پھر ایک ایک راوی کے حالات ہم 20 کتابوں سے خود پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ خود پڑھیں گے، کوئی تاریخ کبیر نکالے گا، کوئی تاریخ بغداد، کوئی تاریخ دمشق، تمام کتب جرح و تعدیل سے ہم حالات خود پڑھیں گے، پھر ہم جمع تطبیق کرنا سکھلائیں گے کہ یہاں کیسے تطبیق دینی ہے وغیرہ وغیرہ، تمام اصولوں پر بحث کریں گے۔ تو ان کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا، یعنی اختلاط کا شکار ہو گئے تھے کب؟ جب یہ کوفہ کے قاضی بنے تھے، جب یہ کوفہ کے قاضی بنے تھے تو اختلاط والے راوی کی روایت کا حکم یہ ہوتا ہے
اختلاط سے پہلے بیان کرنے والوں کی روایت صحیح ہوتی ہے، اختلاط کے بعد روایت کرنے والوں کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیال رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکواکب النیرات، مختلط راویوں کے حوالہ سے وہ سب سے بمبارڈ کتاب ہے۔ زمانہ طالب علم میں ہمیں اس کو بار بار پڑھنے کا موقع ملا، وہ بڑی کتاب ہے، موٹی کتاب ہے۔ تو میں نے پھر اس کا خلاصہ نکالا، یعنی تلخیص، راوی کا نام فلاں تاریخ میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اور فلاں راوی نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، فلاں نے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ الاعمال بالنیات فی تلخیص الکواکب النیرات میں نام رکھا اس کا، ابھی شائع نہیں، انشاءاللہ شائع کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ پھر اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی زیادہ محنت کر کے راویوں کا تعین کر دیا ہے کہ فلاں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، فلاں نے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ یہ لمبی تفصیل ہے۔ ابن القیال رحمہ اللہ نے اپنی محنت کر کے وہ راویوں کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا، تو بعد والے محدثین نے اور محنت کی، ان کو اور راوی مل گئے دلیل کے ساتھ، تو ہم نے کافی کوشش کر کے ان کو بھی ایڈ کر دیا کہ اختلاط سے جو پہلے بیان کریں گے ان کی روایت صحیح ہوگی، اختلاط کے بعد والوں کی ضعیف ہوگی۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شریک صحیح الحفظ ہے، اگر شریک کی مطابقت نہ ملے تو یہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ جب ہم ابن ماجہ کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2، تو حدیث نمبر 2 میں شریک کا مطابع موجود ہے، تو جو شریک پر اعتراض تھا وہ سارا اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2، اس میں ابن ماجہ بیان کرتے ہیں محمد بن سباق سے، محمد بن سباق بیان کرتے ہیں جریر سے، سبحان اللہ، جریر بیان کرتے ہیں اعمش سے۔ ابن ماجہ کی پہلی سند میں ہے اعمش کا شاگرد شریک، دوسری حدیث کی سند میں ہے اعمش کا شاگرد جریر، تو جریر کیا ہو گیا؟ تابع، جو موافقت کر رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ تابع۔ دوسرے لفظوں میں کلاس فیلو کہہ لیں، سمجھانے کے لیے کلاس فیلو، آپ سارے ایک دوسرے کی کلاس فیلو ہیں، رات کو آپ مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک بھائی کہتے ہیں کہ حسینوی صاحب نے یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے ہاں ایسے ہی کہا تھا، ہاں ایسے ہی کہتا، پہلا کہنے والا وہ کمزور ہے، صحیح الحفظ ہے، حفظہ صحیح نہیں ہے، لیکن دوسرا اس کی مطابقت کر رہا ہے کلاس فیلو، جی میں بھی موجود تھا کلاس میں، استاد نے ایسے ہی کہا تھا۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اللہ اکبر۔ اس پر بھی بہت زیادہ کام باقی ہے۔ تابع بڑا اہم مسئلہ ہے، تابع، اس پر مستقل ایک انسائکلوپیڈیا تیار کرنا چاہیے۔ نوجوان کھڑے ہوں، مثلا ابن ماجہ کو لے لیں یا ابو داؤد کو لے لیں، کسی ایک کتاب کو لے لیں، اس کی تمام روایات کی تحقیق میں جو تابع کی وجہ سے صحیح بن رہی ہیں، تابع کے بغیر ضعیف ہیں، تابع کی وجہ سے صحیح بن رہی ہیں، ان پر الگ سے کام ہونا چاہیے، ایک پوری کتاب تیار ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے آخر تک بندہ کام کرے کہ وہ احادیث جو اپنی سند کے ساتھ ضعیف ہیں لیکن تابع کی وجہ سے وہ صحیح ہو رہی ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے۔ کچھ کام چھوٹے موٹے ہو چکے ہیں، عرب علماء نے کیے ہیں، لیکن مستقل الگ طور پر تصنیفی انداز میں اس پر کام ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، بڑا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ الحوینی صاحب کو، ان کی کتاب ہے تنبیہ الحاجد الی ما وقع من النظر فی کتب الماجد، لکھے نام تنبیہ الحاجد، ہا گول لاہور والا چشمی ہا، تنبیہ الحاجد
इला मा वाक़ा मिन नज़री फ़ी कुतुबिल अमाजिद। इस किताब इला मा वाक़ा मिन नज़री फ़ी कुतुबिल अमाजिद, इस किताब में जी सर अबू इसाक अल-हुवैनी साहब ने, हमारे किबार मुहद्दिसीन ने जिन अहादीस के तहकीक में कह दिया इन फरादा बिही फलां, कि इसको बयान करने में फलां मुनफरिद हैं, इमाम बाज़ार हैं, इमाम तबरानी साहब हैं, इमाम हाशमी साहब हैं, या दीगर के ये कि पहले मुहद्दिसीन किबार मुहद्दिसीन, तो शेख हुवैनी साहब ने मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा, इमाम बाज़ार ने कहा इन फराद बिही फलां, कि फ़लाँ इसको रिवायत बयान करने में मुनफरिद है, तो शेख साहब ने आगे ताबे मुहैया कर दी हैं कि नहीं, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, ये मुनफरिद नहीं है बल्कि इसका फ़लाँ 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 ताबे है। बहुत अच्छा काम है। 6 जिल्दें तो PDF में मौजूद हैं, 9 जिल्दें वैसे शाया हो चुकी हैं। जो इस किताब को तरतीब दे रहे हैं उनका कहना है कि 19 जिल्दों में मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, कि बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। यानी मुहद्दिसीन ने ताबे ना होने की वजह से रिवायत पर ज़ोब का हुक्म लगाया, कोई अपना हुक्म लगाया, तो शेख साहब ने उस इन फरादा को मज़ीद तलाश किया किसका कौन सा ताबे बन रहा है, तो वो लिखे हैं, और ये बड़ी मुफीद किताब है, इंसान की आंखें खुल जाती हैं। ये शामला में भी मौजूद है, अभी वक्त नहीं है वरना मैं कुछ मिसालें पेश करता। यहाँ पर एक और मज़े की बात, जितनी कोई मेहनत करेगा उतना पालेगा। इस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम, हर फ़न के इमाम, अल्लाह अकबर, लुगा अरबी के इमाम, अशार अरबी अशार फिल बदी बनाने के दुनिया के सबसे बड़े शायर, मौजूदा दौर के सबसे बड़े शायर, उलूम हदीस में सबसे बड़े इमाम, जरह तदील के सबसे बड़े इमाम, फ़िक़ह के सबसे बड़े इमाम, अकीदा के इमाम, यानी ऐसा शख्स जो बिला मुबालगा तमाम दीनी उलूम में इमाम का दर्जा रखता है। उनका नाम है फ़ज़ीलत शेख अल मुहद्दिस मोहम्मद बिन अली बिन आदम अल इस्यूबी। अल्लाह अकबर। अफ्रीका के हैं, अफ्रीका के। अल्लाह ताला ने दारुल हदीस मक्का मुकरमा में उनको हदीस के उस्ताद का ओहदा अता फरमाया है। एक लंबे अरसा से दारुल हदीस मक्का मुकरमा में पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद बिन अली बिन आदम जिंदा हैं, छोटा सा कद है, कोला हबशी है ना, इस यूबी अफ्रीका के हबशी, कोला सा रंग है, दाढ़ी है छोटी छोटी। अल्लाह अकबर। बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह में, मस्जिद हराम में एक लंबे अरसा से उस्ताद हैं, वहाँ कुतुब हदीस पढ़ा रहे हैं। सही बुखारी की शरह, सही मुस्लिम की शरह, अबू दाऊद की शरह, सुनन नसाई की शरह, ज़खीरतुल उक़बा जामा सल्फिया में है, इधर भी है बड़ी लाइब्रेरी में। यानी कुतुब सित्ता की शुरुआत लंबी लंबी, कोई 36 जिल्दों में, कोई 50 जिल्दों में, कोई 30 जिल्दों में, लंबी लंबी शुरुआत। तोहफ़तुत तालिबिल अहवज़ी फ़ी शरह सुनन तिरमिज़ी, तिरमिज़ी की शरह भी उनकी कुछ जिल्दें शाया हो गई हैं, बाकी शाया हो रही हैं। अशार पर किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं अशार पर, लुगत पर किताबें, अकीदे पर किताबें। यानी कोई ऐसा फ़न
جس میں اس شیخ صاحب نے نہ لکھا ہو وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیکچر ٹیلی گرام، ایک ان کا کلاس روم ہے ٹیلی گرام، اس کلاس روم کے نسبت سے میں نے کافی زیادہ فائدہ شیخ صاحب سے اٹھایا ہے۔ یعنی وہ ٹیلی گرام میں شیخ صاحب کے لیکچر وہاں آتے رہتے ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی کافی لیکچر موجود ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی محنت ہے کہ ہم جتنے محنت کریں گے اتنا ہمیں درک اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دے گا۔ تابع پر تھوڑی محنت کریں گے تو تھوڑی چیزیں ملیں گی، زیادہ محنت کریں گے زیادہ چیزیں ملیں گی۔ جرح و تعدیل ہے، توثیق جرح ہے، جتنی بھی آپ محنت کر لیں گے آپ سمجھیں کہ ابھی میں نے محنت شروع کی ہے۔ جو عالم محقق کہہ دینا نہیں جی میں نے حرف آخر کی تحقیق کر لی ہے، تو انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی میری تحقیق شروع ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ یہ تقریب و تہذیب سے جزوی ہمیں اختلاف ہے، جزوی، کلی نہیں، جزوی چند ایک حکموں سے ہمیں اختلاف ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا حافظ صاحب نے رحمہ اللہ نے کسی راوی کو ضعیف کہا تو ہمارے پاس کوئی دلائل مل گیا کہ وہ راوی تو ثقہ ہے، دلیل کی بنیاد پر جزوی اختلاف ممکن ہے۔ اس پر ہم نے کافی چیزیں جمع کتابی شکل دی ہے، چیزیں جمع کی ہم نے۔ مثلا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن معین کی جرح و تعدیل کے سوالات کے جواب جو دیے ابن معین رحمہ اللہ نے، وہ کچھ کتابیں ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے نہیں تھیں۔ تو اب ابن حجر صاحب نے وہ کتابیں نہیں تھیں تو یہاں راویوں کو کسی کو ضعیف کہا، کسی کو مقبول کہا اپنی تحقیق میں، تو وہ کتابیں چھپ گئی ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم نے تقابل کیا، دراسہ کیا ابن معین کی کتابوں کا، تو ہمیں یہاں سے کتنے راوی ایسے ملے کہ اگر ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے ابن معین کے وہ توثیق تجریح ہوتی تو راویوں پر حکم اور ہوتے۔ یعنی یہ ایک لمبا میدان ہے جرح و تعدیل کا، علوم حدیث کا۔ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ زندگی انسان وقف کر دے حدیث کے لیے، علوم حدیث کے لیے، پھر جا کے اس کو الف با تا سا آتی ہے۔ علم پھر بھی علم بہت وسیع ہے، علم بہت وسیع ہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے شیخ محمد بن علی بن آدم السیوبی حافظہ اللہ و شفا کی ابن ماجہ کی جو ان کی تحقیق شرح ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو شیخ صاحب نے اس حدیث کی تحقیق میں لکھا ہے شریک کا تابع اگلی سند میں آ رہا ہے، اس لیے یہ روایت صحیح ہے۔ اوکے ہو گیا۔ جب ہم نے تحقیق کی شریک کے تابع کی مزید مطالعہ تو ہمیں ان کے 4 تابع ملے ہیں۔ کتنے تابع ملے ہیں؟ 4۔ یعنی شریک کے ایک تابع نے، 2 نے، 3 نے، 4 تابع موجود ہیں۔ وہ سارا میں نے اس نقشہ میں چیزیں ترتیب دی ہوئی ہیں۔ شریک یعنی جو شریک صاحب پر اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا، ابن نمیر بھی تابع ہیں، جریر بھی تابع ہیں، ابو معاویہ بھی تابع ہیں، یہ سارے شریک کیا ہیں؟ تابع ہیں، مطابقت کر رہے ہیں ان کے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ یعنی اس کا تابع حدیث نمبر 2 میں ہے، اور جو حدیث نمبر 2 ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اعتراض ختم ہو گیا۔ اگلا راوی ہے الاعمش، شریک بیان کرتے ہیں اعمش سے، تو اعمش
سلیمان بن مہران الأعمش، سلیمان بن مہران الأعمش۔ اسی کا ہے، مشہور امام ہیں، یہ تیسرے طبقے کے مدلس ہیں، تیسرے طبقے کے مدلس ہیں۔ تیسرے طبقے کا مدلس راوی ان سے بیان کرتے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی آمش ان ہے، آمش ان ہے، تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی، تتبع کرنا ہے۔ پہلا جواب کہ یہ حدیث تو صحیح مسلم میں آ رہی ہے، تو اعتراض ختم ہو گیا، اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرا جواب، امام ذہبی رحمہ اللہ جن کو جرح و تعدیل میں استقراء تام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، امام ذہبی نے یہ اصول بنایا ہے کہ جب آمش ابو صالح سے روایت کرتا ہے وہ سماع پر محمول ہوتا ہے۔ لکھ لیں یہ بات، آمش جب ابو صالح سے بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سماع پر محمول ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ذہبی نے۔ تو امام ذہبی کی بات 100% معتبر ہے، ہمیں اتفاق ہے۔ میں یہاں پھر آپ سے گزارش کروں گا، کوئی نوجوان اٹھے وہ آمش عن ابی صالح، آمش کتاب کا نام رکھے، کتاب الآمش عن ابی صالح، تمام روایات کو جمع کر دے، کتاب الآمش عن ابی صالح تمام روایات کو جمع کرے، دراسہ کرے، تاکہ یہ اصول جو امام ذہبی صاحب نے بیان کیا ہے، تو امام ذہبی صاحب کی زندگی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے، تو انہوں نے کوئی سوئے نیند میں نہیں اصول بنا دیا، بلکہ دراسہ ایسے نا، دراسہ جانچ پڑتال تحقیقات کرنے کے بعد کی جا کے اصول بنایا۔ تو ہمیں بھی اس میں ایک مستقل کام کی ضرورت ہے۔ ہماری نظر میں آج تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا، مستقل کتاب ہونی چاہیے۔ کتاب الآمش عن ابی صالح کی روایات تمام کتابوں سے مرتب کی جائیں، فقہی ترتیب سے یا جیسے بھی اور ترتیب سے ہر کا دراسہ کیا جائے، تاکہ یہ اصول مزید نکھر کر سامنے آئے۔ دیگر محدثین کی تحقیقات بھی ہمیں مل جائیں گی۔ کیا بولا میں نے؟ آمش جب سماع پر محمول ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ہاں، امام ذہبی نے کہا ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی لکھوانا چاہتا ہوں، ان میں جو بھی بات کر رہا ہوں نا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ تو یعنی اس حدیث پر جو لیکچر میں نے تیار کیا ہے وہ 53 صفحوں کا ہے۔ جو میں باتیں کرتا جا رہا ہوں یہ ساری باتیں میرے پاس باحوالہ موجود ہیں۔ میری یہ خواہش ہے پرنٹر ہمارے پاس یہ ادارہ جامعہ مہیا کرے، میں ہر اپنا لیکچر جو تیار کر رہا ہوں میں آپ کو روزانہ پرنٹ کر کے دوں، بیٹو یہ ہے آج کا لیکچر، آپ کے پاس جمع بھی ہو جائے گا، مزید اضافے کرتے جائیں گے۔ تو ابھی وہ پرنٹر والا جو بھائی چلاتے ہیں نا سیف اللہ صاحب، وہ بھی گھر سے آئے نہیں، جو ہی آتے ہیں پھر ہم یہ کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، امام آمش سلیمان بن مہران الأعمش رحمہ اللہ یہ مشہور بالتدلیس تھے، کثیر التدلیس تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تمام محدثین نے، حافظ الہی نے کہا یہ مشہور بالتدلیس تھے۔ امام ابن عبد البر نے کہا لا یقبل تدلیس الأعمش، کہ ان کی تدلیس قبول نہیں کی جائے گی، ان سے بیان کرتے روایت ضعیف ہوگی۔ کافی زیادہ حوالے یہ میرے پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔
اس سند میں چونکہ آیا ہے آمش عن ابی صالح تو ہم نے وہ اصول آپ کو بتا دیا. تو آگے بھی آمش آئے گا، آمش کے آگے اور بھی اساتذہ آئیں گے، تو اور بھی باتیں یہ لکھ لیں. پہلی بات، آمش سے روایت کرنے والے اگر امام شعبہ بن حجاج ہوں، آمش سے بیان کرنے والے اگر شعبہ بن حجاج ہوں تو ان کی معنن روایات سماع پر محمول ہوتی ہیں. لکھ لیا؟ حوالہ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173. بسم اللہ. لکھ لیا؟ امام آمش سے روایت کرنے والے اگر شعبہ بن حجاج ہوں تو ان کی معنن روایات سماع پر محمول ہوتی ہیں. الجرح والتعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173. طبقات المدلسین میں بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 151. النکت ابن حجر صاحب کی ایک مقدمہ ابن الصلاح پر تنقید ہے، تنقید کہہ دیں، وضاحت، شرح، ساری چیزیں، تنبیہات. النکت علی ابن صلاح، وہاں بھی یہ چیز بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259. ابن صلاح پر 2 نکت ہیں، ایک ابن صلاح کی ہے، ایک دوسرے امام کی ہے. ایک دوسری صورت، امام آمش سے اگر امام یحییٰ بن سعید قطان روایت کریں، امام آمش سے اگر یحییٰ بن سعید القطان روایت کریں تو ان کی روایت سماع پر محمول ہوتی ہے. کیا لکھ لیا؟ اس کا حوالہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 ہے. تیسری صورت، امام آمش کی جو روایات امام حفص بن غیاث روایت کرتے ہیں، امام آمش کی جو روایات امام حفص بن غیاث رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں تو وہ سماع پر محمول ہوتی ہیں. اس کا حوالہ تاریخ بغداد، تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 194. فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398. چوتھی صورت، امام آمش اگر ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روایت کریں تو ان کی معنن روایات صحیح ہوتی ہیں. امام آمش اگر ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روایت کریں تو ان کی معنن روایات صحیح ہوتی ہیں. اس کا حوالہ الکامل ابن عدی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181. الکامل لابن عدی، حدث ساری، مقدمہ فتح الباری ہے نا مقدمہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہدیو ساری، ہمارے ہاں مشہور ہے ہدیو ساری.
تو یہ درست نہیں ہے، صحیح ہے حدث ساری. صحیح کیا ہے؟ ہاں کے اوپر پیش پڑھنی ہے، حدث ساری. حدث ساری صفحہ نمبر 440 وغیرہ. آخری بات، امام اعمش اگر اپنے درج ذیل 3 اساتذہ سے روایت کریں تو ان کی روایت بھی سماع پر محمول ہوتی ہے. لکھ لیا؟ الا یہ کہ کسی خاص روایت میں تدلیس ثابت ہو جائے. اگر ان 3 اساتذہ میں سے کسی سے جب امام اعمش بیان کریں تو سماع پر محمول ہوگی، الا یہ کہ وہاں تدلیس ثابت ہو جائے. وہ 3 کون ہیں؟ پہلا نام ہے ابو صالح الاعمش عن ابی صالح، ابو صالح السمان. دوسرا نام ابو وائل شقیق. تیسرا نام، تیسرے استاد محترم ابراہیم بن یزید النخعی رحمہم اللہ اجمعین. ابراہیم بن یزید النخعی. یہ کہاں بات لکھی ہے؟ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224. میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224. جیسے ہم نے کہا الاعمش عن ابی صالح پہ کام ہونا چاہیے، تو ایک ساتھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، دوسرے الاعمش عن ابراہیم بن یزید النخعی پر کام شروع کر دیں، تیسرا تیسرے پر. تو میرے عزیزو، ہمیں انشاءاللہ علم حدیث سے محبت ہے. لا یؤمن احدکم، اللہ اکبر. تو اس کا تقاضا ہے ہمیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، اسی طرح آپ کے فرامین سے بھی محبت ہو، اور آپ کے فرامین کے پیچھے جو علوم ہیں، فنون ہیں، ان سے بھی ہمیں محبت ہو. ہم اپنا مرنا جینا، زندگی کا ایک ایک سانس حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بڑا کام لے گا. سمجھ آگی باتیں؟ مقالات راشدیہ شاید کی کتاب دیکھی ہو آپ نے، اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 333، وہاں بھی یہ تفصیل موجود ہے اعمش کے حوالہ سے. ہاں جی. التنکیل کا جو ہم نے کل نام لیا نام التنکیل کا کیا نام تھا؟ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی. سادہ انسان تھے، درویش، سادہ، کوئی تکلف نہیں، لیکن 24 گھنٹے کتابوں میں مصروف رہنے والے. ان کی تحقیق سے الجرح والتعدیل شائع ہوئی پہلی دفعہ. ان کی تحقیق سے التاریخ الکبیر للامام البخاری شائع ہوئی پہلی دفعہ. امام مزی رحمہ اللہ کی جو اطراح والی کتاب وہ شائع ہوئی. 20 کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی. پھر مستقل کتابیں لکھیں. جو مستقل کتابیں لکھیں وہ تقریباً 26 جلدوں میں آثار المعلمی یمانی کے نام سے شائع شدہ ہیں. اور یہ ساری کتابیں PDF میں بھی ہیں، شاملہ میں بھی ہیں. ان کو پڑھیں. یہ بہت بڑے محدث اور امام تھے. ہاں، ہماری بات چل رہی تھی کس پر؟ اعمش پر. سمجھ لاگی میرے خیال میں؟ واضح مسئلہ ہو گیا. تو اب میرے بیٹو، جہاں بھی اعمش آئے گا، اعمشان سے بیان کر رہا ہوگا، ہمیں یہ 7-8 نام زبانیں یاد ہونے چاہیے.
ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ جن میں سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی سماع کی صلاح تلاش کرو۔ عن الاعمش عن ابی صالح، اعمش بھی تابعی ہیں، ابو صالح بھی تابعی ہیں۔ تابعین پر بڑے کام ہو چکے ہیں، ایک کام ابھی تک نہیں ہوا، وہ کام ہونا چاہیے۔ تابعین میں ہر طرح کے راوی موجود ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تابعین میں مدلسین بھی ہیں۔ اعمش تابعی ہے نا، تو مدلس بھی ہیں، اور بھی مدلسین تابعین میں موجود ہیں۔ تابعین میں کذاب راوی بھی موجود ہیں، تابعین میں ضعیف راوی بھی موجود ہیں، تابعین میں ثقہ بھی موجود ہیں، تابعین میں ائمہ محدثین بھی موجود ہیں۔ تو تابعین پر اس طرح کام ہونا چاہیے کہ تابعین میں جو مدلسین ہیں وہ الگ ہوں، تابعین میں جو کذاب راوی ہیں وہ الگ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ابو حنیفہ صاحب کا قول مشہور ہے نا، ما رأیت اکذب من جابر جوفی۔ جابر جوفی کن میں سے تھے؟ تابعین میں سے تھے۔ تو بہرحال اس پر بھی کام کی ضرورت ہے۔ اس میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان کی وہ فیض الباری کے نام سے، یا تقریر ترمذی، جو نام مجھے بھول گیا، جو ترمذی پر حاشیہ ان کا، ہمارے طلبہ نہیں پڑھتے مدرسوں میں بڑا نسخہ، اس میں انہی کا ہے نا حاشیہ، انہی کا حاشیہ ہے۔ بہرحال ترمذی کے حاشیہ میں انور شاہ کشمیری صاحب کی یہ بات موجود ہے کہ تابعین میں کوئی مدلس نہیں ہے، تابعین میں کوئی مدلس نہیں ہے۔ ادھر وہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں کافی زیادہ غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انور شاہ کشمیری صاحب کی ایک کتاب تھی چھوٹی سی، فاتح خلف الامام کی مسئلہ میں منطقی انداز میں لکھی تھی، تو شاہ صاحب نے اعلان کیا، دعویٰ کیا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو جب روپڑی صاحب کے ہاتھ لگی تو انہوں نے 100 کے قریب نحوی صرفیاں عبارت کی غلطیاں نکالیں کہ شاہ صاحب پہلے اب اپنی عربی عبارت تو ٹھیک کریں۔ وہ کتاب پرانی چھپی ہے عبداللہ محدث روپڑی کی، اس پر مجھے اللہ نے کام کی موقع دیا، پھر میں نے اس پر کام کیا، اس کی تقریر تحقیق کی۔ زندگی اللہ دے ان سے اس کو ہم شائع کریں گے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ آیت من آیات اللہ تھے، انہوں نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا حاشیہ جو فیض الباری پر تھا اس کو ترتیب دیا، اس کو گوندلوی صاحب کے حاشی کو ترتیب دیا، پھر یقول کہہ کر اپنے اضافے کیے۔ تو استاد محترم نور پوری رحمہ اللہ نے مستقل ایک جلد تیار کی تھی جس میں شاہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ جو احناف کے امام تھے، بہت بڑے خاتمۃ الحفاظ کا لقب دیا جاتا ہے، بہت کچھ، تو تقریباً 1000 غلطی نحوی صرفی گرامر کی غلطیاں کنہوں نے نکالی؟ استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری جو آیت من آیات اللہ تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے، علوم و فنون میں بڑے ماہر تھے، بڑے بریک بین تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا، ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، ان کے جلال سے سارے ڈرتے تھے، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، بڑی ہمت کر کے ان سے سوال کرنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ استاد محترم کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو استاد محترم نے ایک پورا جلد تقریباً 1000 غلطی گرامر کی، نحوی صرفی، عربی عبارت کی غلطیاں کہ شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں غلطی ہے، اصل اس طرح عبارت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے۔ باتوں میں یہ بھی بات آ گئی، تو اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ ابو صالح ثقہ ہیں،
تابعی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی سند پر بحث ہو گئی ہے. شریک کا تابع ایک نہیں بلکہ 4 تابع بھی ہمیں مل گئے ہیں. اعمش کی تدلیس کا خطرہ تھا، یہاں وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو یہ سند پر جو شک و شبہ تھے وہ سارے حل ہو گئے ہیں. تو یہ پھر کیا حدیث ہوئی؟ صحیح ہوئی. والحمدللہ علی ذالک. اسی پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اس کے حوالہ سے کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پانی بڑا دینا، ابھی نہیں، پانی دینا. ہاں بڑا اچھا سوال ہے کہ امام ابن حبان کسی راوی کو سکا کہتے ہیں اور ابن سعد طبقات میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ راویوں کی توثیق میں متساہل تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو جب تک امام ابن حبان اکیلے کسی راوی کی توثیق کریں وہ معتبر نہیں ہوگی. جب تک کوئی دوسرا امام اس کی توثیق نہ کر دے معتبر امام، تو اس راوی کو ثقہ نہیں مانا جائے گا. تو اگر امام ابن سعد مشہور ائمہ محدثین میں سے ہیں، معتبر محدثین میں سے ہیں، اگر وہ کسی راوی کو معروف کہہ دیتے ہیں تو لفظ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ معروف الفاظ توثیق میں سے ہے یا نہیں. اگر یہ تحقیق کرنی ہے، میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے، کہ لفظ معروف کیا یہ توثیق کے معنی میں ہے؟ بعض دفعہ بندہ معروف ہوتا ہے، مشہور و معروف ہوتا ہے، لیکن اسی کا نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے، چونکہ کئی ائمہ کی اپنی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں. اب فی الحال مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ امام ابن سعد جس راوی کو معروف کہہ دیں تو وہ کس معنی میں لیا جائے گا. تو یہ ہم تحقیق کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا. ہفتے کے لیکچر میں یہ اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور کوئی سوال؟ ابن حبان راویوں کی توثیق میں متساہل ہیں. یاد رکھیں، یہاں پر یہ بھی ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ابن حبان مطلقاً متساہل. نہیں، یہ بہت زبردست امام تھے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام تھے. ان کی یعنی المجروحین جو ضعیف راویوں پر کتاب ہے، بہت زیادہ محدثین نقل کرتے ہیں، اور ان کی ابن حبان کی الثقات لابن حبان کے اندر مختلف قسمیں ہیں. 5 قسمیں بنائی ہیں مولوی یمانی رحمہ اللہ نے التنقیل میں، اور انہی 5 قسموں کو شیخ البانی رحمہ اللہ دیگر محدثین نے معتبر قرار دیا ہے. ایک الگ تفصیل ہے، وہ ہماری کتاب ہے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط. وہ میرے پاس PDF میں ہے، میں وہ آپ کو کوشش کرتا ہوں پرنٹ کر کے جلدی آپ کو مہیا کی جائے تاکہ آپ اسے بھی فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ العزیز. اور کوئی سوال؟ بس یعنی آج بطور ایک ہمارا کام شروع ہو گیا انشاءاللہ العزیز. آگے ہم جب کتابیں بھی ہمارے پاس ہوں گی تو پھر آپ کو اطمینان ہوگا کہ اس طرح کام ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم.